جو انٹرم وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کے لیے نئے نئے نام روز سننے میں آ رہے ہیں. کئی آئیں گے. میں تو کہتا ہوں میں اور آپ بھی اپنا دے ہی دیں کسی کو. کون ہیں یہ میڈیا ٹائکونز؟ ایک وہ نیلے سے رنگ والا چینل ہے تو ایک تو وہ ہے. انہوں نے لاکھوں ایکڑ زمین جو تھی وہ الاٹ کر دی, وہ کینسل کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بہت اچھے وزیر اعظموں میں سے وہ شمار ہوتے ہیں. وہ شاید پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے لگے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ وہ اب اگر اچھے حالات رہے تو وہ حمزہ شہباز کو شاید ریپلیس بھی کریں. بھی نواز شریف اور مریم نواز کی گردن سے سریا نہیں نکلا. دیکھیں جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے, اور میں یہ کہوں گا کہ مفتاح اسماعیل نے یوز کیا ہے شاہد خاقان عباسی کو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سچ گپ. میں ہوں حسن افتخار, میرے ساتھ ہیں توصیف احمد خان صاحب. آج حسن نقوی صاحب کسی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے. نیکسٹ ویک سے آپ ان کو اس پلیٹ فارم پر دوبارہ دیکھ سکیں گے. پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ناظرین کہ ہم نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کو بریکنگ نیوز دیتے رہتے ہیں. آج سپریم کورٹ کے اندر جو ملٹری کورٹس کو چیلنج کیا گیا اس کے بارے میں بھی نیا دور کے پلیٹ فارم سے توصیف صاحب جو ہے وہ پہلے ہی آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں. وہ بتا چکے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے سپریم کورٹ میں چلا جائے گا, ایک لائرز موومنٹ بنائی جائے گی جس پہ عمران خان صاحب کی آخری امید ہے کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے ان کو جو افرادی قوت چاہیے, چونکہ ان کی پارٹی کے اندر سے تو وہ لوگ سڑکوں پر نکل نہیں رہے ہیں, نہ باہر آ رہے ہیں, نہ احتجاج کر رہے ہیں, تو وہ وکلا کو استعمال کرنا چاہتے تھے, اور وہ آج تو فیل ہوا بھی ایسا کہ وہ کامیاب ہو گئے. توصیف صاحب خبر آپ کی ٹھیک ہوگی, اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ میں, ہوا کیا سارا دن؟ نہیں, سپریم کورٹ میں اب جو پروسیڈنگ ہے وہ ٹھیک ہے. وہ ارادے باندھتا ہوں, ارادے توڑ دیتا ہوں, تو وہ پورا جو باریک واردات ڈالی گئی تھی نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی بیچ میں ڈالیں اور جسٹس طارق مسعود کو بھی, تو وہ باریک واردات فی الحال فیل ہو گئی کہ اب ان کے کاندھے پہ بندوق رکھ کے چلائی جائے. میں نے اپنی سٹوری میں اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہرکولین ٹاسک ہوگا ملٹری کورٹس کے ذریعے ٹرائل, اسپیشلی عمران خان اور اس اشرافیہ جو باقی اشرافیہ ساتھ, اس کا پریشر بھی آئے گا. عمران خان دو گیمز کھیل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنلی وہ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر جو بائیڈن کی حکومت نہ ہوتی جس کے خلاف عمران خان کی پارٹی نے فنڈنگ اکٹھی کی تھی, تو دوسری ہوتی تو امریکہ سے بھی آواز آتی, تو وہاں سے پریشرائز. اور ایک سیاسی لیڈر کو, کیونکہ ظاہر ہے عمران خان پہ بھی یہ مقدمہ چل رہا ہے, تو اس کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ہم نے انفیکٹ تجزیہ پیش نہیں کیا تھا, ہم نے خبر دی تھی کہ شاید اس میں وکلا کو استعمال کیا جائے گا, ان کا پریشر, اور اس پریشر میں یہ ججز جو ہیں یہ اپنا کام چلائیں گے اور اس پہ روک دیا جائے گا ملٹری کورٹ کے جو ٹرائل ہے. تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے فی الحال تو یہ کہہ دیا کہ وہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, اس کے تحت تو یہ بھی غیر قانونی ہے, تو اس وجہ سے تو وہ اٹھ گئے ہیں اور بینچ ٹوٹ گیا ہے. لیکن ابھی باز نہیں آیا جائے گا. اس کے پیچھے وکلا جو ہے وہ پہلے 9 مئی کی طرح جیسے اپنے کارکن اکٹھے کیے گئے تھے نا, پلان ہوا تھا, اس طرح یہ پلان پہلے سے تیار ہے. ادھر انٹرنیشنل جو ہے انٹرنیشنلی وہ لوگوں کو انگیج کیا جائے گا, وہ کمیونٹی بھی ان کی لاسٹ ہوپ ہے اور ان کے لیے ویسے بھی لاسٹ ہی ہوپ ہے. تو ادھر سے یہ وکلا کو استعمال کریں گے, اور یہ جو لاہوری گروپ ہے نا یہ اپنا کام دکھانے کی پوری کوشش کرے گا. واردات یہ ڈالی گئی تھی کہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کو اور طارق مسعود کو استعمال کیا جائے, وہ اس سے نکل گئے ہیں. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پر ہماری سینئر جو صحافی ہیں ان سے اپیل ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی نیا دور کی سٹوری تھی, تو ہمیں یہ کریڈٹ اگر وہ جب بھی اس پہ تبصرہ جی بالکل ہمیں کریڈٹ اس کا ملنا چاہیے تھا. سر چلیں, انہوں نے کریڈٹ ہمیں نہیں دیا, لیکن ہمارے ناظرین کو پتہ ہے, ہم ان کو دکھا بھی چکے ہیں کہ یہ خبر جو ہے ہم نے بہت پہلے بتا دی تھی, جب تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اچھا ایک اور خبر بھی ہے ہمارے پاس, آپ کے پاس, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, جو انٹرم وزیر اعظم بننے والے ہیں ان کے لیے نئے نئے نام روز سننے میں آ رہے ہیں. اب سنا کوئی نئے نام بھی آ گئے ہیں, کئی آئیں گے. میں تو کہتا ہوں میں اور آپ بھی اپنا دے ہی دیں کسی کو, تو بانی نہ جائیں. تو جہاں اتنے مطلب کہ بھی وہ محسن بیگ کا بھی نام آیا ہے, اور پتہ نہیں کن کن کے نام آئے ہیں, تو ان کا نام تو بڑا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آیا تھا. مطلب آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جس طرح ایویں چلتے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, ان کا کیا پروفائل کیا ہے آپ بتا دیں. آپ کو پتہ ہے, آپ کو ریزن پتہ ہے کہ نہیں آپ پروفائل بتا دیں. یہ پرائم منسٹر ہونے کی ریزن بڑی شرمناک ہے. بہرحال ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ 2 میڈیا ٹائکونز جو ہیں نا وہ اب اس دوڑ میں وہ بھی شامل ہیں, اور جو حسن فواد ہیں وہ اس دوڑ میں اب نہیں ہے. اچھا یہ جو میڈیا ٹائکونز ہیں یہ صرف دوڑ میں شامل ہیں یا ان میں سے کوئی بنتا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں, دے آر سیریس کنٹینڈرز,
اور ان میں سے ایک پہ شاید اتفاق رائے بھی ہو اچھا یہ سیلف فلوٹڈ نیمز ہیں یا کسی کی طرف سے دیے گئے ہیں؟ مطلب ایک تو اتنے سر آپ نے کہا میں اور آپ بھی اپنا نام دے دیتے ہیں جا کے کہ بھائی ہمیں وزیر اعظم بنواؤ، پھر ہم اپنی پی آر شروع کر دیتے ہیں کہ یار دیکھو دیکھو ہمارا نام بھی آ گیا، یا آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا جو سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیونکہ ان تینوں نے فیصلہ کرنا ہے، طریقے انصاف تو باہر بیٹھی ہے. سیلف فلوٹڈ تو ہم اپنے بھی کر سکتے ہیں، یہ انفیکٹ یہ جو لابنگ کرتے ہیں یہ لوگ پھر ان کے روٹس بھی وہاں تک موجود ہیں، تو ان کا یہ جو نام ہے یہ انڈر کنسیڈریشن ہے. یہ مطلب یہ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یہ باقی لوگ ہیں، یہ ان کی لسٹ میں یہ زیر غور ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سیلف فلوٹڈ نہیں ہے. کوئی ہنٹ تو دے دینا ہمارے ناظرین کو کہ کم از کم وہ تھوڑا سا کچھ اندازہ ہی لگا لیں گے کون ہیں یہ میڈیا ٹائکونز. ایک وہ نیلے سے رنگ والا چینل ہے لاہور میں، اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو ایک تو وہ ہیں، اور ایک اور میڈیا ٹائکون ہے لاہور میں جس چینل کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بھی بڑے سیریس کنٹینڈر ہیں. اچھا جن کا آپ خیر جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اگر ان کا نام فلوٹ کیا گیا جو میں سمجھ پایا ہوں، ان کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. ہاں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ ڈرا بیکس موجودہ صورتحال کی وجہ سے. جی ہاں، تو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں. ان کے سب کے ساتھ اچھے رہے ہیں. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ پھر چینل ادھر کو ٹلٹ لے جاتا ہے. اچھا چلیں یہ تو خیر اب کون بنے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی لندن میں پھر رہے ہیں، میاں صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ شاید پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے لگے ہیں، عمران خان صاحب کو جوائن کرنے لگے. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں یہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی جو ہے نا وہ بڑے آنریبل آدمی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں شاہد خاقان عباسی کے ساتھ سے جو معاملہ ہے نا، تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ہم کھول لیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی پہ ایک احسان ضرور ہے، وہ بڑا احسان ہے کہ جب برے حالات تھے تو میاں نواز شریف کو جو سب سے زیادہ اعتماد آیا وہ شاہد خاقان عباسی پہ آیا، اور انہیں پرائم منسٹر انہوں نے اپنی جگہ نامزد کیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ کچھ عرصہ کے لیے بنائے گئے تھے، شہباز شریف نے آنا تھا لیکن پھر انہیں ریٹین کیا گیا. اچھا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس بات پہ بغلیں بجا رہی تھی کہ یار یہ عمران خان کو بھی نہیں لاتے تو یہ تو اپنا منڈا ہے، تو اس پہ کام کرتے ہیں. تب بھی شاہد خاقان عباسی نے اپنے آپ کو اپنی وفاداری کو اوپر نیچے نہیں ہونے دیا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بہت اچھے وزیر اعظموں میں سے وہ شمار ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ معاملہ تو چلتا رہا، وہ وفادار بھی رہے، سارا کچھ رہا. ایک صاحبزادے ہیں میاں شہباز شریف کے، سلیمان شہباز، بظاہر سیاست میں حمزہ شہباز ہیں لیکن وہ ایٹ دی سیم ٹائم بزنس مین بھی ہیں. ان کی وجہ سے پوری فیملی کو بھی پرابلم آیا، اور وہ سیاستدان بھی بہت اچھا بننا چاہتے ہیں. اور اب میرا خیال ہے کہ وہ اب اگر اچھے حالات رہے تو وہ حمزہ شہباز کو شاید ریپلیس بھی کریں. اچھا ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تھے، اور ان پہ یہ بھی ہے کہ بھی طلعت حسین جو ہیں ہمارے سینئر جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کو آگے بتایا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ابھی نواز شریف اور مریم نواز کی گردن سے سریا نہیں نکلا. تو یہ والے معاملات جو ہیں یہ اصل میں وہ سلیمان شہباز جو ہے نا اب والے معاملات میں وہ جو تنازع پیدا ہوا ہے اس میں وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. اچھا کیا تنازع کیا ہے ابھی؟ تو مطلب نہیں ابھی آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں. اگر خاقان عباسی صاحب جا کے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لیڈر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بیٹی کے بارے میں کہ ان کا سریا نہیں نکلا، تو پھر تو مطلب ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہو رہی؟ ایک باقاعدہ لابی ہے، اس میں سینئر اور بھی نون لیگ کے جو رہے نا لیڈرز وہ بھی شامل ہیں. دیکھیں جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو شاہد خاقان عباسی جیل میں تھے، اور وہ جب طے کیا انہوں نے تو وہ طے کرنے والے دو لوگ تھے پرو اسٹیبلشمنٹ، جو خواجہ آصف اور رانا تنویر، اور شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ اس معاملے میں شامل نہیں تھے. تو جب وہ آئے مجھے یاد ہے قومی اسمبلی میں، تو خواجہ آصف اور رانا تنویر وہ جہاں پہنچتے تھے وہاں سے اٹھ کے نکل جاتے تھے ان کے ڈر سے. یہ اتنے اسٹیٹ آدمی ہیں، تو وہ پہلے سے ایک لابنگ چل رہی تھی، وہ اس ذہن کے نہیں تھے. اچھا اب یہ جو معاملہ ہوا مفتاح اسماعیل والا جو ایشو ہوا، اس میں اصل جو ہے معاملہ وہاں خراب ہوا. وہاں پر مفتاح اسماعیل یہاں پر تھے اور اسحاق ڈار وہاں سے مختلف ہدایات دیتے تھے، سیکٹریز کو ہدایات دیتے تھے. وہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا. اس کے بعد آڈیو لیکس آ گئیں
جس میں مریم نواز بھی مفتاح اسماعیل کو برا بھلا کہہ رہی ہیں اور شہباز شریف بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں. اس بات سے بھی دیکھیں جو جیل فیلو ہوتے ہیں نا وہ پھر بانڈنگ اور بڑھ جاتی ہے. اور پھر مفتاح جو ہے وہ انہوں نے برا سرو نہیں کیا تھا, ان کی ٹانگیں کھینچی جا رہی تھیں. اچھا مفتاح بھی زخمی شیر کی طرح ان کو کھینچ رہے ہیں, اب اسحاق ڈار کی باری ہے باری دینے کی. تو معاملہ اس وقت خراب ہوا جب یہ آڈیو لیکس آئیں اور شاہد خاقان عباسی نے وہاں سائڈ لینی شروع کی کہ مفتاح کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ سلیمان شہباز نے کہا کہ پچھلے جتنے بھی وزرائے خزانہ فلاں دور سے فلاں دور تک آئے وہ سارے کلاؤنز تھے. اس پہ آپ نے ایک ہلکا سے احتجاج شاہد خاقان عباسی کو دیکھا ہوگا کہ سلیمان شہباز کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے. ظاہر ہے وہ انہوں نے کیا وضاحت کرنی تھی, وہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا. اور اس کے بعد ایک اور ایونٹ ہوتا ہے جو توشہ خانہ کے تحائف کی فہرست باہر آتی ہے. اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ سارا بندوبست شاہد خاقان عباسی کو خراب کرنے کے لیے تھا. سر میں خود بڑا حیران ہوا تھا, مطلب اٹس فیکٹ کہ ہم سوچتے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں سنا تھا وہ پروٹوکول نہیں لیتے, اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں. تو جب تحفہ تحائف آپ نے صرف سنا ہے, میں نے وٹنس کیا. 60 کروڑ خیر وہ تو ہے, وہ ہمارے کئی دفعہ اسلام آباد کے اسٹوڈیوز میں بھی خود گاڑی چلا کے آتے ہیں, یہ فیکٹ ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فیکٹ ہے کہ ان کا نام بھی تھا تقریباً 50. میں دیکھیں جی, میں ایک بات کو تو میں بھی انڈورس کرتا ہوں. یہ جو تحائف آتے ہیں, آپ پاکستان کی نیچر کو جانتے ہیں, وہ وہاں پر جمع ہوتے رہے, یہ ان کی جگہ وہاں جعلی پڑے ملیں گے. میں آج بھی انڈورس کرتا ہوں, ٹھیک ہے ان کی قیمت بڑھا دیں, لیکن یہ جن کو ملے ہیں ان کو ہی ملے, وہ پیسے پے کر کے لیں چاہے بے شک فری لیں, لیکن ان پہ یہ پابندی ہو کہ وہ بیچیں گے نہیں عمران خان کی طرح. تو میں تو خیر اس کو ایسا نہیں سمجھتا. اور کوئی شاہد خاقان عباسی نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی تھی, ہاں سیاسی طور پر ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے. اور پھر اس پہ پھر سلیمان شہباز نے ٹویٹ کیا اور اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوتے چلے گئے. اور اب یہ جو معاملہ ہے, مفتاح اسماعیل نے اپنا سفر نہیں روکا, اور میں یہ کہوں گا کہ مفتاح اسماعیل نے یوز کیا ہے شاہد خاقان عباسی کو. یہ امیجننگ پاکستان, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. میں شاہد خاقان عباسی کی پرسنالٹی کو ایسا نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی دغا کریں گے یا کوئی نئی پارٹی بنائیں گے, ایسا کوئی معاملہ نہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے نواز شریف کے ساتھ بہتر ہو جائے. شہباز شریف اور ان کی فیملی جو ہے نا, ان کے مشنز اور ہیں, وہ شاید خاقان عباسی کو نہیں چاہتے. وہ میرا خیال ہے خواجہ آصف اور رانا تنویر گروپ کے ساتھ وہ زیادہ اپنے آپ کو وہ بہتر ایزی سمجھتے ہیں. تو یہ ایشو ہے شاہد خاقان عباسی کا, ان کا ایک وہ ہرٹ ہوئے ہیں کہ آپ نے مفتاح اسماعیل کے ساتھ زیادتی کی, اور پھر آپ شاہد خاقان عباسی سے بھی ڈائریکٹ ہوئے اور ان کو بھی ذلیل کرنے کی کوشش کی. تو اس وجہ سے وہ ہیں, شاید نواز شریف نے راضی کر لیا انہیں. اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کریں یا کچھ کہیں اور جائیں, میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ کریں. چلیں وہ تو ایسا کچھ نہیں کرنے والے. پروگرام کا آخری حصہ آ گیا ہے. تو سر وہ ایک لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, پاکستان آرمی کو پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ انٹرم, انہوں نے لاکھوں ایکڑ زمین جو تھی وہ الاٹ کر دی, وہ کینسل کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. آپ کے خیال میں اچھا فیصلہ ہے, یہ غلط فیصلہ ہے, کیا خیال ہے؟ اچھا میں قانون دان تو نہیں ہوں کہ یہ اچھا یا برا فیصلہ, جو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے نا, تو انہوں نے دو میرا خیال پوائنٹس پہ شاید ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. آپ نے کہا دیکھا ہے کامران خان کی جو ٹویٹ ہے, کمال لوگ ہیں وہ, فیصلہ لکھ کے نیچے وہ جیسے ایک دوسرے کا منہ چڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں, کر لو جو کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے. اب یہ فوڈ سیکیورٹی کا یہ بندوبست تھا, اس میں انہوں نے میرے خیال ہائی کورٹ نے یہ کہا ہوگا کہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں لے سکتی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ آرمی کو جو ہے قانونی طور پر جو زمین ہے وہ دفاعی مقاصد کے لیے مل سکتی ہے, مشقوں کے لیے دی جا سکتی ہے, جیسے کہ پہلے بھی ہے, مختلف کورس کے پاس زمین ہے. تو اب وہ محکمہ زراعت نہیں ہے, تو یہ اس طرح زمین فار ایگریکلچر وہ محکمہ زراعت کو مل سکتی ہے. تو یا تو اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ بھی فوج ایگریکلچر بھی کر سکتی ہے, اور یہ ہمارا کوئی نیا ایگریمنٹ ہے. اور آگے میرا خیال ہے کوئی آرمی نے لیز چیز پہ بھی لوگوں کو وہ جو فوڈ کے لیے کرنا تھا تو وہ بھی کر لیا ہے, تو ادھر سے کینسل ہو گیا. تو کچھ چیزیں چینج کرنی پڑے گی کہ بھی یہ مل صرف محکمہ زراعت کو سکتی ہے زمین. تو محکمہ زراعت کسی زمانے میں مشہور بھی ہوا تھا, ہاں محکمہ زراعت کسی زمانے میں نہیں, 2017-18 کی بات ہے, پرانی بات. ایک بات یہ, اگر یہ مل جل کے سارا ہو رہا ہے
तो अब फूड भी तो बेसिकली अब हमारा जो काम चल रहा है, फूड भी तो अब नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा हो गया। तो देखें इसमें से क्या रास्ता निकालते हैं। मिडल वे को निकला है कि चले फूड सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त हो जाए और इस तरह खुलम खुला आर्मी को भी बगैर किसी कानून साजी की ज़मीनें ना दे दी जाएं। आज के प्रोग्राम के लिए नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक के लिए मुझे और तौसीफ साहब को इजाज़त दीजिए, और मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मंडे से हसन नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो सी यू ऑन मंडे एट 7:30।